الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم کہ آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا کہ اس پروگرام کو جاری ساری کیے ہوئے ہیں۔ میں ہوں ہربلسٹ ڈاکٹر عبدالسمیع، پی ایچ ڈی اسکالر، ہمدرد یونیورسٹی۔ میرا کیونکہ بنیادی ٹاپک جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا ہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم یہ سارے پروگرام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بہت تھوڑی سی اویئرنیس دے دیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے، پڑھے لکھے ہیں، صرف ایسا ان چیزوں کو ایک دفعہ کیا کہنا چاہیے کہ متحرک کر دیتے ہیں ہم لوگوں کو، بتانا چاہتے ہیں، ان کو دوبارہ سے یادداشت ان کے آ جاتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اکثر ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں بھول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پتہ تو سب کو ہی ہوتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں۔ تو بہرحال میرا بھی موقف یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا نہیں، بلکہ دوبارہ سے آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بھئی آپ یہ تھوڑا سا، کیونکہ ہمارے یہاں بہرحال ایک ریڈنگ کا بھی ہے، بہت کم اس کا وہ ہوتا ہے، لائبریریز میں بہت کم ہم لوگ جاتے ہیں، ریسرچ وغیرہ کے اوپر ہمارے یہاں جو ہے ریسرچ کر رہے ہیں ریسرچر، ان کی بات الگ ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے جو ہیں ہم وہی اپنے پرانے فارمولوز کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یادداشت ہے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، ان کو اپنی چیزیں جو معلومات ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ یہاں پر ان چیزوں کو معلوم کرتے ہیں اور اپنی یادداشت کو بہتر کرتے ہیں اس حوالے سے، تاکہ ان کو ان کے بارے میں اویئرنیس اور مزید ہو سکے۔ مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ریپیٹ ہو جاتی ہیں تمام چیزیں۔ بہرحال ہم باتیں کر رہے تھے فیمیل انفرٹیلٹی کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے 4 5 6 پروگرام تو شاید ہو ہی چکے ہیں۔ آج کے دن میں بات کروں گا مردانہ فرٹیلٹی کے چانسز کو بڑھانے کے متعدد طریقے۔ اس میں سے زیادہ تر چیزیں ریپیٹ ہی ہو رہی ہوں گی، لیکن اس میں سے دو چار چیزیں جو ہیں بس ایک نئی آ جاتی ہیں، جس کے حوالے سے ہمیں معلومات میں اضافہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ مزید چیزیں، ورنہ چند چیزیں ہیں جو کہ ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، کوئی بہت لمبے چوڑے ٹاپکس نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے صرف معلومات مزید ہوتی ہے کہ یہ ایک چیز اور بھی تو تھی۔ حالانکہ اگر ہر ایک چیز کے لیے ہم صرف مردانہ یا زنانہ یعنی میل فیمیل فرٹیلٹی کو ہی نہیں، تو یہ اپنی خوراک ہے، طرز زندگی ہے، لائف اسٹائل ہے، متوازن غذا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو ہر چیز کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے جگر کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے معدے کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے دماغ کے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے گردے کو بھی یہ چیزیں فعال کرتی ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ہمارے ایکسرسائز وغیرہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مسلس کو بھی طاقت دیتی ہیں، اور ہم اچھی غذا اگر ہم فیٹس بھی اگر اچھے والے فیٹس کھائیں، مطلب ہم مارجرین اور اس ٹائپ کی چیزیں اور خراب فیٹس نہ کھائیں، ہم نٹس وغیرہ استعمال کریں، تو اوور آل ہماری طبیعت اچھی ہی رہے گی، کوئی اس کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہو رہا ہوتا۔ لیکن ہم کیونکہ کھا ہی نہیں رہے ہوتے سب چیزیں، ہم عام طور پہ بازار کے کھانے، بازاری کھانے جیسی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جب ہم یونیورسٹی جاتے تھے تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں، یہ ڈابا لگا ہوتا ہے، وہ ایک مٹی اڑ رہی ہے، ساری چیزیں ہیں، دال پکتی تھی اور دال ہی ہم کھا لیا کرتے تھے، گوشت پتہ نہیں ان کے کیسا ہوتا ہوگا، میں نے کبھی نہیں کھایا، پھر گھر سے لے جانا شروع کر دیا۔ لیکن یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بہت سارے چیزیں نہیں کھا پا رہے ہوتے، اور اسی طریقے سے بڑے لوگ جو ہیں، جو پیسے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ بازار کے کھانے، ادھر ہوٹل کے کھانے، وہاں کا کھانا بڑا لذیذ ہے، لیکن وہ بہرحال صحت کے لیے کبھی بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں یہ۔ تو بہرحال مردانہ فرٹیلٹی کو بڑھانے کے جو چانسز ہیں، اس کو بڑھانے کے متعدد طریقے کیا ہیں؟ وہی ہیں کہ متحرک کرنا اپنے آپ کو، یعنی کہ واک اور ایکسرسائز کرنا، کم از کم آدھا گھنٹہ صبح، آدھا گھنٹہ شام، خوب اچھی سی ایکسرسائز کریں، تناؤ، اپنے اسٹریس کو کم کریں، اپنی خوراک اور طرز زندگی یعنی کہ لائف اسٹائل میں تبدیلی کریں۔ سیڈنٹری لائف اسٹائل تو کسی بھی وقت آپ کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، یہ آپ کے مسل جو ہیں بیٹھ جائیں گے، چلنا پھرنا آپ کا اگر نہیں ہے تو آپ کو مطلب اگر 40 سے اوپر والے لوگ ہیں اس میں تو پروسٹیٹ کی تکلیف بھی بڑھ سکتی ہے۔ چلے ہم فرٹیلٹی والے شاید اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہوگی 40 سال کی عمر کے بعد، لیکن باقی جو ہے آپ کو انٹر کورس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تو ایک قدرتی آپ کو نیچر کی ضرورت ہے آپ کی، تو آپ کو یہ سب کام تو کرنے ہیں نا۔ تو اس سے آپ کا جو ہے بی پی یعنی کہ بنائن پروسٹیٹک ہائپرٹینزیا وغیرہ جو ہے اس کے ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں اگر آپ واک کریں گے۔ اگر آپ یہ واک کریں گے اور انٹرکورس بھی باقاعدگی سے کرتے ہیں تو آپ کو پروسٹیٹ کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ واک کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، بھاگ دوڑ کریں گے تو آنتوں کے کینسر، جگر کی خرابیاں، گردے کی خرابیاں ہونے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے لائف اسٹائل اچھا ہے، سبزیاں، سلاد اور پھل کھاتے ہیں، کبھی آپ نے اپنے بڑے اور بزرگوں کے اندر کتنے لوگوں کو سنا ہوگا
کہ ان کے ساتھ یہ خرابیاں ہو گئی ہیں یا ان کے ساتھ یہ مرض ہے. یہ مرض تو زمانے میں اتنا ہوتے بھی نہیں تھے. اچھا اس میں زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں چلتا تھا. بھائی پتہ چلتا تھا یا نہیں تھا؟ 90 سال کے ماشاء اللہ سارے لوگ ہوا کرتے تھے. خواتین تو اور بھی تھی, ہماری نانیاں دادیاں ماشاء اللہ 3 پلس ہی ہوتی تھیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے ہمیں اپنے لائف اسٹائل کا خیال کرنا ہے. اچھی اور متوازن غذا استعمال کرنی ہے. مطلب کھائے جا رہے ہیں تو کھائے جا رہے ہیں. ہم لوگ ناشتہ نہیں کرتے. عام طور پہ آج کل کے بچے تو بالکل ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ناشتہ نہیں ہوتا. آج کل کتنے پیشنٹ میرے پاس ایسے ہیں جس میں لڑکیاں خاص طور سے یا وہ لڑکے بھی ہیں جو کہ کہنا چاہیے کہ آن لائن کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈالرز تو آ رہے ہیں ان کے پاس باہر کا, لیکن ان کی رات کی نیند برباد ہو جاتی ہے. اور کچھ عرصے کے بعد ان کو نیند ہی نہیں آ رہی ہوتی جب وہ جاب چینج کرتے ہیں. تو ڈالر کمانے کے بعد وہ اپنے پیسے حکیموں ڈاکٹروں کے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیسٹ لیب ٹیسٹ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ متوازن غذا تو استعمال کریں, لیکن اپنے آپ کو وقت پہ سونا, وقت پہ جاگنا, جو رات کی نیند ہے اس کو کسی طریقے سے اپنا پورا کریں. مطلب ایون جو لوگ رات کو مستقل جاگ رہیں گے, ہم ان کی بات نہیں کرتے ہیں, تو ان کی بات کرتے ہیں جن کی 2 صبح 2 شام 2 رات کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. ان بیچاروں کا بھی حشر خراب ہی ہوتا ہے کہ پھر وہ آ کے دن میں سو رہے ہوتے ہیں, یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو رات بھر جاگ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ان کو اپنی نیند پوری کرنی چاہیے, لیکن رات کو جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں. اور لازمی سی چیز ہے کہ وہ نیندیں پوری نہیں ہوتی. بلکہ ہمارے محلے میں ایک لڑکا تھا, وہ پوری رات پڑھتا تھا, پوری رات. اب BCom کے غالباً امتحان تھے, لیکن ان دی اینڈ کیا ہوا کہ وہ ایک نفسیاتی مریض ہو گیا ہے. 50-55 سال کا ہو رہا ہوگا, راتوں رات پورا چھتے بیٹھا رہتا ہے. ایک الگ کہانی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ایک اچھے لائف اسٹائل, ایک اچھی صحت کے لیے اچھے لائف اسٹائل کی ضرورت ہے. بازار کے کھانوں مسالوں سے پرہیز کرنا مردانہ درخیزی یا فرٹیلیٹی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے, یا میل اسپرم کاؤنٹ جو ہے وہ اچھا کرتا ہے, میل اسپرم کی کوالٹی کو بھی اچھی کرتی ہیں یہی چیزیں. اچھا 5 جوڑوں میں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ 50% مرد جو ہے وہ بانجھ پن کا سبب ہوتے ہیں, اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ عورت جو ہے ان کی وائف جو ہے کنسیو نہیں ہو پاتی. مردانہ بانجھ ہوتا کب ہے؟ جب کسی بھی مرد کے پاس اپنی خاتون ساتھی یا بیوی کو حاملہ کرنے کے پریگننٹ کرنے کے امکانات کم ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پر اس مردانہ پردے خلیے یا اسپرم کے معیار کے خراب ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں, جس میں بعض اوقات مرد کی اپنی جنسی صلاحیت بھی کا کم ہونا ہے, یعنی اس نے اپنے تولیدی خلیوں کو عورت کی وجائنا میں پہنچانے پر قادر نہ ہونا ہے. مطلب وہاں تک ڈیلیور ہی نہیں کر پا رہے سب کچھ ہے, تو پھر لازمی سی چیز ہے کہ آپ کو یہ پریگنینسی ہونے کا امکان 0 ہی ہو جاتا ہے. تو جبکہ جن کی صلاحیت تو بہت اچھی ہے, لیکن ان کی منی کا معیار بہت خراب ہے, یا اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے کہ اس عورت کو حاملہ کر سکیں. تو یہ دونوں چیزیں ہی اس کے لیے ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ مرد کو اگر ہم سکتے ہیں کہ بھرپور مرد جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی منی کو, سیمن کو, یا اپنے تولیدی خلیوں کو عورت کی وجائنا میں پہنچانے پر وہ قادر ہو. بے شک 10 سیکنڈ لگیں, 20 سیکنڈ لگیں, 50 سیکنڈ لگیں, یا 1 گھنٹہ لگے, جتنا بھی ہوگا اس کے اندر کی صلاحیت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ کرے. دوسرے نمبر پر تولیدی خلیے کی صلاحیت کیسے ہیں وہ, مطلب ان کے اسپرم کے کاؤنٹ کتنے ہیں, کیا وہ WHO کے اس کے مطابق ہیں, معیار کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہیں, ان کی کوالٹی کیسی ہے, ان کی کوانٹٹی کیسی ہے, ان کی شکل و صورت کیسی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ شکل و صورت کیسی ہے. تو یہ کوالٹی کے اندر آتا ہے, کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں اس میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اچھا شہوت یا لیبیڈو, اس کو ہم سیکس ڈرائیو کے نام سے بھی جانتے ہیں. لیبیڈو کیا ہوتی ہے؟ لیبیڈو کسی بھی شخص کی جنسی خواہش کو بیان کرتا ہے. بیسیکلی یہ لو لیبیڈو یا ہائی لیبیڈو کہ کیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنے میں ناکام رہے. تو اس میں صرف ناکام خواہش کے لیے بھی ہے, اور دوسری چیز یہ خواہش ہے کہ لازمی چیز ہے بچے پیدا ہوں, بچے ہوں. تو یہ بھی ایک خواہش ہوتی ہے ہر عورت کی کہ وہ ماں بنے, لیکن اس کے لیے مرد کے اوپر پورا ڈپینڈ ہوتا ہے. ہر عورت کے اپنے مسائل ہیں, وہ ایک الگ بیان اور اسٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے, کہ اس کا الگ لیکچر بھی ہے, چل ہی رہے ہیں بلکہ ساتھ اس کے اندر. تو وہ غذائیں یا دوائیں جو ہیں, جو سپلیمنٹس, بہت سارے سپلیمنٹ ہیں, غذائیں ہیں, دوائیں ہیں, یہ چیزیں جو لیبیڈو کو بڑھاتی ہیں, ان کو ہم کیا کہتے ہیں, ایفروڈیزیک. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو ہے ڈیزائر کو بھی بڑھاتی ہیں, آپ کے جو کوالٹی آپ کی اچھی کرتی ہیں, سیکس ڈرائیو کو آپ کو بہت اچھا بنا دیتی ہیں.
اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن کی، اریکٹائل ڈسفنکشن کیا ہوتی ہے؟ استادگی، یعنی کہ استادگی اگر نہیں ہے کہ اس کی خرابی ہے، اس کو ہم نامردی کے نام سے بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن اس میں نامردی کے اندر ہمارے بہت زیادہ انتہا کا لوگوں کو ڈپریس کیا جاتا ہے. جیسے آپ اگر دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہمارے یہاں معاشرے کے اندر پھیلائی جاتی ہیں، جان بوجھ کے پھیلائی جاتی ہیں. لوگ ان کو اتنا زیادہ لوگوں کو بولتے ہیں جو عام طور پر لوگ اس کو پڑھ کے سن کے سمجھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے کہ کیا ہے. جیسے ملک کے حالات کے حوالے سے کبھی بات کر رہے ہیں، تعلیمی معیار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یا جو بھی کچھ ہے، تو اتنا زیادہ اس کو برا بھلا اور اتنا زیادہ کہ کل تو بس یہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے کہ قیامت آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے مرد کی جو خرابی ہے یہ اریکٹائل ڈسفنکشن کی، جس کو نامردی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جی مرد جو ہے اگر اس سے قادر نہ ہو تو شرمندہ بہت ہوتا ہے، خودکشی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور بھاگ جاتا ہے گھر سے، اور یہ وہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں. میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی سنا تھا کہ محلے میں ایک صاحب تھے، تو جی شادی سے 2-3 دن پہلے بینک گئے پیسے لینے کے لیے، اغوا ہو گئے. وہ پتا چلا جی بلوچستان سے فون آیا. اس زمانے میں تو یہ موبائل شوبائل کی کوئی اتنی کہانی ہوتی نہیں تھی، 25-30 سال پرانی بات ہے. تو اب کچھ دیر میں ایک دوست مجھ سے کہنے لگا تم دیکھنا شادی کا دن گزر جائے گا، شاید تمہیں کوئی شادی تھی، کہنے کہ ہفتے اتوار تک یہ خود ہی واپس آ جائے گا. کیا مطلب؟ کہ یہ شادی سے بھاگا ہے صرف، اور کچھ نہیں. بہرحال کچھ نہیں ہوا، ہفتے اتوار کو وہ آ گیا کہ میں بلوچستان لے گئے تھے اور مجھے یہ لے گئے تھے اور وہ یوں ہوا اور یوں ہوا. اور جب پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چل گیا کہ بھائی وہ گھر سے بھاگا تھا، شادی نہیں کرنی تھی. لیکن اس سے ہوا کیا تھا؟ کچھ نہیں ہے. بعد میں بہرحال شادی کری اور سب کچھ ہے، ماشاءاللہ بچے بھی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ہمیں معاشرے میں اتنا ہوتا ہے کہ جو خودکشی کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے. کچھ نہیں ہے، ایک خرابی ہے. جیسے کسی کو بھوک نہیں لگتی، ہضم خراب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اسے مر جانا چاہیے. بس ہمیں جو ہے لوگوں کو اتنا زیادہ نا امید یا اپنی چیزوں کو اتنی زیادہ پبلسٹی کے چکر میں نہیں کرنا چاہیے. یہ 2 نمبری لوگ ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ بس آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو یہ پوچھتا اور وہ پوچھتا اور ایسے مرد بنا دیں گے، 4 بیویوں پہ آپ قادر ہو جائیں گے. تو یہ اصولاً غلط چیز ہے. یہ فیلڈ کے اندر میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا اگر کسی کو اتنا بڑا اشتہار اگر کوئی دیتا ہے تو اس کے اوپر پابندی ہونی چاہیے کہ بھائی یہ آپ کس قسم کی چیزیں ہیں. تو بہرحال مرد کے اس بات پر قادر نہ ہونا کہ وہ اپنی منی کو عورت کی وجائنا میں پہنچا سکے، اور اس کمزوری کی وجہ سے بھی بانجپن ہوتا ہے. جبکہ دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں اسپرم کاؤنٹ کی. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ جو WHO نے جو دی ہے، یہ تقریباً 15 ملین پر ml اس نے جو اسٹینڈرڈ قائم کیا ہے. اگر اس سے کم ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 15 ملین بھی ایک شاید WHO کا اسٹینڈرڈ ہوگا، لیکن یہ 40 اور 50 ملین پر ml سے زیادہ ہی ہونے چاہیے. اور یہ ہونا کوئی ناممکن نہیں ہوتی ہے. ہم نے تو 200 300 اور 300 ml تک دیکھے ہیں. کہتے ہیں واہ بھائی ماشاءاللہ، پوری چائنا کی فوج آپ تو پیدا کر سکتے ہیں. تو مردانہ تولیدی خلیے یا منی کے معیار کا پیمانہ جو ہے منی میں موجود، ہم مردانہ تولیدی خلیے یا اسپرم کی تعداد سے لگاتے ہیں. تو اگر یہ 15 ملین پر ml سے زیادہ ہے تو ہم کہیں گے کہ نہیں جی ٹھیک ہے. لیکن اگر اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے، کم ہے، تو وہ مردانہ بانجپن کہلائے گا، یا وہ مرد جو ہے وہ بانج کہلائے گا. اس کے علاوہ کیا ہوتی ہے کہ اسپرم کی حرکت پذیری یا اسپرم کی موٹیلیٹی. اب ریس کے اندر جو گھوڑے حصہ لیتے ہیں، جو تیز دوڑ سکتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے. سلو دوڑنے والوں کے اندر تو کامیابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے. بعض دفعہ ریئرلی ایسا ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ اچانک تیز بھی دوڑ گئے اور جیتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز ایسی ہم نے ضرور دیکھی ہیں. تو صحت مند جو اسپرم ہے اس کے ہم معیار کا اندازہ کیسے کرتے ہیں؟ کہ ان کے تیرنے یا حرکت کرنے کی صلاحیت سے لگایا جاتا ہے. اور اگر ان کی تیرنے کی صلاحیت یا ان کی جو اسپیڈ ہے وہ عالمی معیار کے مطابق نہیں ہے تو یہ بھی مردانہ بانجپن کا سبب ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ٹیسٹوسٹرون لیول. ٹیسٹوسٹرون جو ہے یہ مردانہ ایک جنسی ہارمون ہے. ٹیسٹوسٹرون اس کی کم سطح بھی مردوں میں بانجپن کی ذمہ دار ہے. بانجپن کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کا انحصار جو ہے جینیٹکس پر ہوتا ہے، جنرل ہیلتھ ہے، عمومی صحت ہوتی ہے، یہ ہماری فٹنس ہے، لائف اسٹائل ہے، بیماریوں غذائی آلودگیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو بنیادی طور پر تو ہمیں یہ ساری چیزیں مریض کی ٹھیک کرنی چاہیے، جس کے اوپر کوئی بھی شخص توجہ نہیں دیتا. عام طور پہ ڈاکٹر حضرات بھی جو اپنے وائٹامنس اور یہ وہ سب استعمال کرا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہیلتھ پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ کہیں جہاں ہیلتھ خراب ہوتی ہے اس کے اندر ایک اور وائٹامن بڑھا دیں گے. کہیں گے اچھا یہ اور بڑھا دیں، اچھا یہ خراب ہے تو یہ ایک اور آپ بڑھا دیں. ان تمام باتوں سے رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ایک صحت مند طرز زندگی اور خوراک جو ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے.
جو کھانے غذائی دوائی اجزاء دوسرے کھانوں کے مقابلے میں فرٹیلٹی بڑھانے میں معاون ہوتے ہیں، جبکہ بہت ساری اجناس ہیں یا غذائی جو ہیں وہ فرٹیلٹی کے معیار کو کم کرتے ہیں۔ مطلب معیار کو کم کرنے والی تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بنیادی طور پر جو بازار کے کھانے ہیں وہ ہے جتنے بھی ہوٹلوں کے کھانے ہیں، برگر ہو، پیزا ہو، میکڈونلڈ ہو یا اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہیں ہمارے یہاں۔ جو مکھن استعمال ہوتا ہے، بلو بینڈ جس میں خاص طور سے میں شمار کروں گا، بیکری کے آئٹمس ہیں، گلے سڑے پھل ہیں یا اور اس ٹائپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں جو ہے جو اچھا تیل نہیں ہوتا، ہمیں اچھی چکنائی اگر ہم استعمال کریں، اچھا والا مکھن استعمال کریں تو وہ بھی ہماری فرٹیلٹی میں مدد کرے گا۔ اس کے علاوہ دوسری چیزیں کیا ہیں کہ ایکسرسائز، ہمیں ریگولرلی ایکسرسائز کرنی چاہیے، باقاعدگی سے ورزش کریں۔ اچھا، ورزش سے مراد میری ویٹ لفٹنگ نہیں ہے، جو وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ ان کو وہاں پہ یعنی کہ کوئی جم ہی جوائن کریں، یا جس سے بات کرو تو فوراً بات کرتا ہے کہ حکیم صاحب جم جوائن کر لیں۔ میں نے کہا بھائی جم جوائن نہ کرو، تم صرف واک کرو، ہاتھ پیر چلاؤ، ایکسرسائز کرو، ہلکی پھلکی دوڑیں لگاؤ۔ 20 25 30 سال یا 40 سال کی بھی عمر ہے تو ہلکی پھلکی دوڑیں لگائیں، کسی اسپورٹس میں حصہ لیں۔ یہ آپ کے جو ہے فرٹیلٹی کے چانسز کو بڑھائے گا اور آپ کی عمومی صحت کو بھی بہت اچھا کرے گا۔ سانس نہیں پھولے گی، کمر میں درد نہیں ہوگا، ٹانگیں مضبوط رہیں گی، جسم مضبوط ہوگا، دل مضبوط رہے گا۔ تو یہ سب کام آپ کو کرنے چاہیے کہ باقاعدگی سے ورزش کرنا جو ہے وہ ہمارے مردانہ جنسی ہارمون جو ہے ٹیسٹوسٹرون ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے فرٹیلٹی کے امکانات بہتر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ورزش کرنے کے بعد کی یعنی کہ ورزش کرنے والوں کی جو منی کا معیار ہے وہ ورزش نہ کرنے والوں کی منی کے معیار سے بہتر ہوتا ہے۔ تاہم بہت زیادہ ورزش سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جسم بنا رہے ہیں اپنا، اور کسی شاید مسٹر پاکستان یا مسٹر کراچی یا پنجاب یا جو بھی کچھ ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ تھوڑا سا غلط ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ مسل میگا ماس اور فلانے ماس اور اسٹیرائڈ اور اس ٹائپ کی چیزیں زیادہ استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں تو اس کا الٹا اثر ہوگا، ممکنہ طور پر ٹیسٹوسٹرون کی سطح بھی کم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ کی صحت میں یعنی کہ جسمانی طور پر فعال ہونا جو ہے اپنی اولین ترجیحات میں شامل کر لیں۔ اگر آپ شاذ و نادر یا کبھی کبھی ورزش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو اب آپ کو کرنی پڑے گی، مطلب یہ آپ نکال لیں۔ بلکہ میں تو پہلے کہتا تھا کہ جی واک کرنے ہیں، اگر آپ بائک پہ جاتے ہیں تو آپ کسی دوست کو پکڑ لیں، اس کی بائک پہ جائیں، گھر سے 2 اسٹاپ پہلے اتر جائیں، وہاں سے واک کرتے ہوئے گھر آئیں۔ صبح میں ایسے دوست کو پکڑیں کہ جو 2 4 کلومیٹر آگے رہتا ہو، وہاں اس کو کہیں میں تمہیں جوائن کر لوں گا، تو ہفتے میں 3 4 دن آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، 3 4 دن اس کو آپ نیکسٹ ویک آپ اس کو لیں۔ تو یہ سب چیزیں اپنے ڈے سے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں۔ صرف کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ واک کرنا چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، گھر کے اندر کر سکتے ہیں، آفس میں کر سکتے ہیں۔ آفس میں اگر آپ کی بیٹھنے کی جاب ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹھ کے چلنا شروع کر دیں۔ کھڑے ہونے کی جاب ہے تو جاب جتنے بھی اندر حصہ ہے اس میں تھوڑا بہت چلتے رہیں، تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ جبکہ کافی سے زیادہ وٹامن سی کا استعمال کرنا، چل وٹامن سی پہ ڈائریکٹلی کچھ بول رہے ہم اس بات یہ کر لیں گے تو پھل موجود ہیں، دیکھیں نا میٹھے آتے ہیں تقریباً ختم ہو رہے ہیں، موسمبی آ گئی ہے، کینو آنے والے ہیں، فروٹر آ جاتا ہے، گریپ فروٹ آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ پھل زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے چاہیے، بلکہ اس وقت تربوز اور خربوزہ بھی اچھا خاصا دکھ رہا ہے، تو ہم یہ سب چیزیں کیوں نہیں استعمال کرتے ہیں؟ کھیرا ہے، ککڑی ہے، گاجر ہے، سیب ہے، یہ چیزیں، کیلا ہے، مردوں کے لیے تو کیلے بہت کھانا بہت فائدے مند ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ سردیوں میں اب نٹس کا استعمال بہت زیادہ ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، انجیر ہے، کھجور ہے، یہ سب چیزیں اپنے آپ بڑھائیں۔ بلکہ میں تو پیاز کے بارے میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ پیاز کھانی چاہیے مردوں کو، تو خاص طور سے کچی پیاز جو ہوتی ہے، بے شک اسے دھو لیں، تھوڑا سا لیمن ملا دیں تو کچھ قطرے، اور اس طریقے سے اسے استعمال کریں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں آپ کی فرٹیلٹی کے چانسز کو بھی بڑھا دیتی ہیں، لیکن اوور آل آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہے، کیونکہ وٹامن سی آپ کا جسم پیدا نہیں کرتا، ہمیں اس کے لیے جو ہے ہمیں باہر سے لینا پڑتا ہے۔ مطلب باہر سے مراد یہ کہ ہمیں یا تو وائٹامنس لینے ہیں یا غذا میں، تو غذا ہمیشہ نیچرل جو ہوتی ہیں وہ چیزیں بیسٹ ہوتی ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وٹامن سی کے جو مزید کام ہے، لیکن یہ کہ جو چیزیں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہیں گی نا، وہ ہمارے جسم کے جو خراب مادے ہیں، خراب چیزیں ہیں، یہ ان کو نکال دیتی ہیں، ان کو صاف کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج کل ایک سب سے بڑا مرض ہو گیا ہے جو کینسر جو ہے بہت زیادہ چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں۔ اگر ہم اینٹی آکسیڈنٹ چیزیں استعمال کرتے رہتے ہیں
تو ہمارے لیے ایسے جو مرض ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کمی ہو سکتی ہے. خواتین کے اندر بریسٹ کینسر بہت سا عام ہے. ہمیں اسی طرح نشے کی چیزیں ہیں ہمیں کھانی نہیں چاہیے، جیسے پان ہے، گٹکا ہے، تمباکو ہے، چرس افیم سبھی کچھ ہے. شراب ہے، شراب تو ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ استعمال ہونے لگ گئی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں نہیں استعمال کرنا چاہیے. ہمیں انوائرمنٹل پولوشن، ماحولیاتی آلودگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بھی ہم اپنا کام بخوبی ادا نہیں کر پاتے ہیں. اولڈ ایج ہے یا بیماری ہے، بڑھاپا ہے. ارے بڑھاپا تو ایسی چیز ہے کہ ہم اس وقت سے کچھ نہیں کریں گے، لیکن بڑھاپے میں بھی ہمیں اپنی ہیلتھ کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جتنا اچھا ہم کوشش کریں گے اتنا اچھا ہم وہ رہیں گے، کیونکہ جسم کے جو ہمارے خلیے ہیں، سیلز ہیں، اس کے اندر اعداد ریڈیکلز کی زیادتی ہو جاتی ہے، جبکہ وائٹامن سی یا دوسرے اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے ہمارے جسم کا مدافعتی نظام بہتر ہو جاتا ہے، فرٹیلیٹی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں، ہماری صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے. آخر یہ اینٹی آکسیڈنٹ یا آکسیڈیٹو اسٹریس جو ہوتا ہے، ہم آکسیڈیٹو اسٹریس کس کو کہتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی وجہ اس میں ہمارا لائف اسٹائل ہے. تمباکو نوشی ہے، الکوہل کا استعمال ہے، مناسب یا نامناسب خوراک ہے، ورزش ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں. تو ہمیں آکسیڈیٹو اسٹریس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جائیں گے. ہم اپنے آپ کو، اپنی صحت کو ہمیں بہتر کرنے کے لیے ہمیں فرٹیلیٹی کے چانس، مطلب دیکھیں فرٹیلیٹی کا پرابلم بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوگا. جو بھی سن رہے ہیں تو کم سے کم ان کی اپنی صحت تو بہتر رہے گی نا. جتنی اچھی صحت ہوگی اتنی اچھا وہ زندگی میں یا اپنے ملک کے لیے، گھر والوں کے لیے بڑا اچھا پارٹ ادا کر سکتے ہیں. ہماری جو خوراک ہے، ورزش ہے، بالکل اسے کرنی چاہیے. بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ جی خوراک اپنی اچھی کریں، ورزش کریں. ہماری طرز زندگی کی وجہ سے ہمارے جسم میں جو ہے نا یہ آکسیڈیٹو اسٹریس مسلسل پیدا ہوتے رہتے ہیں، جبکہ اچھے لائف اسٹائل کے والے لوگ جو ہیں اس کی لیول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، کیونکہ اس کی اعلیٰ جو سطح ہے، یعنی کہ اگر آکسیڈیٹو اسٹریس جو زیادہ ہے یہ ہمارے ٹیشوز میں انجری کرتی رہتی ہے، ورم کو فروغ دیتی ہے. تو ہم ورم میں کہتے ہیں کہ انفلیمیشن بھی اس کو ہے کہ انفلیمیشن ہوگا، اندر تیزابیت ہوگی، جس سے دائمی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. جبکہ جو آکسیڈیٹو اسٹریس یہ ہے کہ جو ضرورت سب سے زیادہ خاص طور پر مردوں میں بانجھ پن کا سبب بنتی ہے. اگر ہم اپنی خوراک میں کافی سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹ ہیں، جیسے سب سے پہلے وائٹامن سی کا استعمال جاری رکھیں، تو اس سے ہمیں نقصان دہ اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. میں نے ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر کیا ہے کہ بانجھ مردوں میں کی گئی تحقیق کے مطابق اگر 2 ماہ تک دن میں 2 بار تقریباً 1000 ملی گرام جو ہے وائٹامن سی لینے سے اسپرم کی حرکت، موٹیلٹی میں 92% اور اسپرم کی تعداد میں 100% سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس طرح وائٹامن سی جو ہے منی کے معیار کو اچھا کرنے کا سبب بن جاتی ہے گی. جبکہ بہت سارے اس کے اوپر تو ریسرچ ہے، ان چیزوں کے اوپر ریسرچ ہے. مطلب میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وائٹامن سی ہی لینا شروع کر دیں، کسی کمپنی کا وہ نہیں بات کرتا. ہم پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، ہم اپنے لائف اسٹائل کو اچھا کریں. ہم آج کل سورج بڑا اچھا نکلتا ہے، ہم سورج کی روشنی کے اندر تھوڑی دیر ہم بیٹھیں تو وہ ہمیں وائٹامن ڈی اور دے گا. ہمیں ویسے سے وائٹامن ڈی بھی ان چیزوں کے اندر بہت ضروری ہے. مطلب سبھی کچھ ضروری ہے، کوئی ایک چیز نہیں یوں کہنا چاہیے. جبکہ جو خراب سیل یا اسپرم سیل کی تعداد کو جو ہے کم کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ وائٹامن سی یا اس ٹائپ کی چیزوں کا ہمارا استعمال نہیں ہے، تو بانجھ مردوں میں استعمال کرانے سے اس قسم کی چیزیں ان کی فرٹیلیٹی کے معیار کو ہم اچھا کر سکتے ہیں. تاہم ابھی اس کے اوپر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، مطلب اور کہ کس طریقے سے یہ عمل کر رہی ہیں، ہمیں کتنا اس کو دے سکتے ہیں. وائٹامن سی کا تو حساب یہ ہے نا کہ ہم اس کو جتنا بھی استعمال کر رہے ہیں وہ یورین کے ذریعے نکل جاتی ہے. مطلب اے ڈی ای کے جو وائٹامنز ہیں وہ تو اگر جسم میں ہے تو جمع ہو جاتے ہیں کیونکہ فیٹ سولوبل ہوتے ہیں، لیکن جو واٹر سولوبل ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم سے آسانی کے ساتھ باہر ہو جاتے ہیں. تو بہرحال بہت شکریہ. تقریباً 9 بج رہے ہیں اس وقت بھی، اور اب ہمارا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا اور مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور آگے ابھی تو میں اسی ٹاپک کو ہی جاری رکھنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر مختلف باتیں ہم کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرم آپ کا، اور آپ سب لوگوں کا بھی.